12ویں جماعت کے لیے یہ جو غزل آج کی ہے یہ مشہور شاعر حکیم مومن خان مومن کی ہے. آپ کے نصاب میں شامل ہیں. مومن خان مومن جو تھے نا اصل میں کشمیر کے تھے. ان کے جو خاندان والے تھے ضلع بارہمولہ سے تعلق رکھتے تھے. تو بعد میں مغلیہ بادشاہت کے دوران وہ دہلی چلے گئے. وہاں کے شاہی طبیب بن گئے. 1800 میں مومن خان مومن دہلی میں پیدا ہوئے. تو خیر یہاں پر ان کی جو غزل ہے یہ ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رومانوی شعر ہے. محبوب سے فرماتے ہیں کہ میری محبت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر ہو جاتا تو میرا جو درد ہے، میری جو پریشانی ہے، میرا جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جاتا. لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے ان پر، جس کی وجہ سے رنج غم راحت فضا نہیں ہوتا، راحت میں تبدیل نہیں ہو جاتا ہے، یعنی مجھے سکون نہیں ملتا ہے. بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ محبوب سے کہ وہ ان کو شکایت ہے کہ اصل میں ان سے وفا نہیں کرتا ہوں، یعنی میں بے وفا ہوں. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہی اپنا وعدہ نہیں نبھاتا ہے، وفا نہیں کرتا ہے، الٹا مجھے ہی بے وفائی کا تانا دیتے ہیں. ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناسیہ برا نہیں ہوتا ہے. تو اس شعر میں عشق کے اس معاملے کا ذکر ہے کہ نصیحت کرنے والے نے محبوب کو اس کی بے وفائی کے بارے میں نصیحت کی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے عاشق سے وفاداری نبھانی چاہیے اور یک رنگی اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد جب محبوب نے جس ڈھنگ سے میرے ساتھ غیروں اور رقیبوں کا ذکر کیا سے واضح ہوا کہ نصیحت کرنے والے کے الفاظ پورے نہیں ہوتے، کیونکہ ان الفاظ کا محبوب پر مثبت اثر پڑا. اب یہاں پر عجیب قسم کا خیال، یعنی ناسیہ کا مسئلہ ہے کسی کو سمجھانا. اب ناسیہ نے اس طریقے سے سمجھایا کہ پہلے تو وہ کم ہی مجھے یہ جو ہے نا ذلیل کرتی تھی، لیکن اب میرے دشمنوں کے درمیان میرا مذاق بھی اڑایا کرتے ہیں. کس کو ہے ذوق تلخ کامی کا، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا. شاعر اس میں جو دو چیزیں بتائی، ذوق تلخ کامی تو اور اس کا یہ بتایا ہے جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا. یہ غصے اور بلند آواز میں باتیں کرنے کا مجھے شوق نہیں، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ محبوب کو میرے ساتھ لڑنے کے بغیر مزہ نہیں آتا ہے. وہ مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. میں تو نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہ اس کو تو مزہ ہی نہیں آتا ہے اس کے بغیر کہ لڑائی ہو، جنگ ہو. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. شاعر اس فصیح ترین شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، لیکن بس یہی بات نہ ہو سکی تم میرے نہ ہوئے. گویا دنیا میں سب ممکن ہے لیکن مومن کو اس کا محبوب نہیں مل سکا. تم میرے کسی طرح نہ ہو، ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. دنیا میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کام میرے نکل گئے، صرف ایک کام زندگی میں ہے تم میرے اس طرح نہیں ہوئے. بس یہی اس نے کیا جانے کیا کہا، لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا. یہ بھی آج کا شعر ہے کہ
کہ محبوب کو دل دینے پر اس نے کیا کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس نے یہی کہا ہوگا کہ میں یہ دل لے کر کیا کروں گا، کیونکہ یہ عاشق کا دل میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بہت اہم شعر ہے، مشہور شعر ہے۔ اب دیکھو انسان جب کسی کے خیالات میں کھو جاتا ہے، تصورات پر صرف اسی انسان کا خیال چھایا رہتا ہے، تو اس وہ دنیا و مافیہ سے جو ہے نا بے خبر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگ آج موبائل فون پہ ایئر فون پر بات کرتے ہیں، راستے میں چاہے اگر گاڑی بھی آئے تو ٹکر بھی مارے تو آپ کو خیال تک نہیں رہتا، کیونکہ آپ اس وقت پتہ نہیں کس کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، یعنی آپ کے ذہن پر اس گفتگو کا، اس کا چہرہ، اس کی آواز کا اثر چھایا رہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کہ دنیا مافیا گاڑیوں کی ہارن بھی تک بھی نہیں سنتے ہیں۔ یہی ہو گیا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، یعنی عشق کی شدت اتنی ہے کہ تنہائی کے عالم میں بھی نہ صرف بلکہ میں اگر محفل میں بھی ہوں تو صرف آپ کا ہی تصور چھایا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شعر کے بارے میں کہ یہ جو ہے غالب نے کہا تھا کہ اگر یہ شعر آپ مجھے دیں گے تو میں آپ کو اپنا پورا دیوان پیش کروں گا، ہے نا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاں دل سے جدا نہیں ہوتا، یہ بھی آسان ہے، جدا ہی نہیں جب ہاتھ ہوتا ہے تو کیا حال دل لکھوں، یعنی بس دل میں وہی ہیں، اسی کا خیال چھایا رہتا ہے۔ دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دست عاشق رسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر محبوب کا دامن بہت طویل ہے تو اس کا کیا فائدہ، کیونکہ عاشق کا ہاتھ تو کبھی اس کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن عاشق کا ہاتھ تو کبھی بھی ان کے دامن تک نہیں پہنچ پاتا، اس کے مقدر میں ہی نہیں اس کی رسائی محبوب کے دامن تک ہو۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، کہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ دل کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں، لیکن کیا کرے، کیا کیا جائے کہ محبوب کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا۔ گویا علاج اگر صبر ہے تو وہ بھی محبوب کا مرنمنت ہے۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا، یعنی خود شاہ مخاطب ہیں مقطع میں کہ محبوب میرے بے چین دل کی التجا کیوں کر سنے، وہ تو ایک پتھر کا صنم ہے اور پتھر سننا نہیں کرے، صنم خدا نہیں ہوتا، یعنی التجا تو خدا سنتا ہے، میرا محبوب خدا نہیں بلکہ ایک صنم ہے، اس لیے وہ کیوں میری التجا سنے گا۔ شکریہ۔